أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله. nel nostro gruppo أكثر بيشتغل وعليهم بيعلم ذلك
بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بیانے میں زیادہ اطمینان رہتا ہے. اس پر اپنی موت کا ہے، اس میں آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں. اس بنا پر اس کو دیکھ کے پڑھنا آیتوں کا بھی حدیثوں کا بھی زیادہ قابل اطمینان سمجھتا ہوں. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں، ہمارے یہاں پر بادشاہ رسول اللہ صاحب عموماً کتابوں کو لے ہی بیان کرتے تھے، میں مشہور اور فرماتے تھے یہ بہت آسان طریقہ ہے، کتاب لے لو سنا دو بات ہو گیا. بہت گاڑی لے لو سنا دو بات ہو گیا. جب عید کیا ہے کہ بہت ہی گھنٹے تقریر زبانی ہو، بہت ہی اس معاملے میں مستحد آنا شاید بہت بہرحال انہیں کہ ہم لوگ جو بھی شامل ہیں. اس بات پہ کبھی کبھی یہ بھی میں نہیں کر دیتا ہوں، مجلس ایسی ہوتی تھی اور جو حضرت خانی وغیرہ کے یہاں مجلس ہوتی تھی جبکہ ان کے اندر یہ خلفاء ہوتی ہے کہ ویسی مجلس وہاں نہیں ہوتی تھی. جیسے ظہر بعد یا سوائے کی سب کوئی مجلس نہیں، بس 8 بجے سے 2 بجے تک یہی بیان ہوتا تھا. بیٹھ کے بات آ جائے اس میں رعایت ہوتی تھی تاجروں کی کہ اپنی دکان پر 9 بجے پہنچ جائیں، اور دفتر والوں کی تاکہ دفتر میں پہنچ جائیں. اس کی بنا پر الہ آباد میں آ کر کے بالکل گورکھپور یہی بن گیا. ان کی مجلس میں پہلے 2 بات ہوتی تھی جسے حضرت تعلیم ہوتی تھی، لیکن مربوطات کا سلسلہ ختم ہو گیا. وہاں بالکل ایسے ہی بیٹھتے تھے اور 1 گھنٹہ بیان کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی حضرت شاہ ولی رہتے ہیں، کبھی مولانا اسماعیل شہید رہتے ہیں تعلیم میں. بہت شان سے سب علماء بیٹھتے تھے، بڑے علماء یہ سب ہونے والی بھی ہوں سبھی حضرات آتے تھے، وہی مجلس میں سب بیٹھتے تھے. تو مجھے یاد آ گئی بات کہ مجھے ایک مضمون سنانا ہے، نہایت اہم مضمون ہے، اس کو دے کے سناؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں خاص لطف خاص اثر میرے دل پر بھی پیدا فرمائے اور سامعین کے دل پر بھی اس کا اچھا اثر. یہ ایک کتاب ہے جس میں 10 قواعد بیان کیے گئے ہیں. 10 قواعد جو تزکیۃ النفوس کا نام ہے. 10 قواعد جو تزکیۃ النفوس، یہ 10 قاعدے ہیں تزکیۃ النفوس کے لیے. تو انہوں نے جو سامنے دیا تھا اپنے گھر سے وہ تو عربی میں ہے، عربی میں پھر ہم سب لوگوں نے مل کر کے اس کا ترجمہ کیا، وہی شکل میں آئی اس علاقے کے ساتھ. الحمدللہ بہت ہی نافع مضامین جو اپنے اکابر کے اصول ہیں، جو قواعد ہیں، سب کو ضبط کیا ہے، حالانکہ عرب آنے میں بہت اچھا کیا ہے. 10 ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سننے کی، سنانے کی، اس پر عمل کیے کو توفیق فرمائے تاکہ نفوس کا تزکیہ حاصل ہو جائے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے. تزکیہ نفوس ہی اصل ہے. کتاب و تعلیم و حکمت وہ تزکیہ نفوس کے لیے ہے تاکہ کتاب و سنت کا علم ہوگا تبھی وہ تزکیہ کر سکتا ہے. تو اصل تزکیہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بہرحال یہ 10 قواعد ہیں جس کو میں اپنے یہاں بھی سناتا ہے، وہ ایسے موجود ہیں. آج میں اسی کو میں سناؤں. یہ 7واں قاعدہ ہے، پھر 8واں قاعدہ ہے، پھر 9واں قاعدہ ہے. ان کی تفصیل جائے. 7واں قاعدہ کیا ہے؟ موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا، اور جب موت کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت سے ملاقات کو بھی یاد کرنا. الموت جسر یوسر الحبیب الى الحبیب. الموت جسر یوسر الحبیب. موت پل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے.
الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موتی کے ذریعے سے آدمی اپنے خالق و مالک تک پہنچتا ہے. تو موت کا بیان نہایت اہم ہے. موت کا استحضار، اس کا مراقبہ بہت ضروری ہے. صوفیاء کرام سے ہم موت کا مراقبہ نہایت اہم ہے. میں نے ہمارا مقصود بچے میں کہا کہ اب مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے. موت یہ کورونا ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو مشاہدہ ہے موت کا. مراقبہ والی ضرورت نہیں ہے موت کی. کتنے لوگ ہمارے ختم ہو گئے، ہمارے موت میں مبادلہ کرتے ختم ہو گئے. وہی انتظام کر رہے تھے. ابھی داؤد صاحب اس وقت وہی سب انتظام ہم لوگ کرتے تھے. اس بیماری میں نہیں شکر سادہ انتقال ہو گیا تو موت میں پہنچ گئے. لیکن بہت سے دوستوں سے چھوٹنا بھی ہوتا موت سے. یوسف حبیب یہ ہے یہ تو کو بھی ہے. بہت سے حبیبوں کو چھوڑنا پڑتا ہے موت سے. وہ مسئلہ تو یہ ہے یوسف حبیب حبیب، موت حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے اور موت حبیب سے جدا نہیں کرتا ہے. جدا نہیں کرتا ہے. دونوں شامل اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کی صحیح یادداشت، اس کا مراقبہ، اس کی یاد بہت. اور اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں مولانا موت کو یاد کرنا بہت آسان ہے. روزانہ سننے میں آتا ہے یہ فراہمی جا رہا تھا، گاڑی لڑکیاں ختم، یہ پھٹ گیا تو یہ پھٹ گیا. بہت سننے میں آتا ہے. دوسرے جسے تو سننے میں آتے ہی نہ ہو تو اخبار میں پڑھیں گے کچھ حصول رہتا ہے. دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. میں اخبار اسی لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی حادثہ اسی لیے بات اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ہے پہلا القاعدۃ السابعہ، 7واں قاعدہ ہے جو تزکیہ نفوس میں معین ہے، مددگار ہے. تزکیہ نفوس واجب ہے، فرض ہے، ہر شخص کے لیے واجب ہے. اور تزکیے کے لیے جو علوم ہے وہ بھی فرض ہے. الاخلاص کیا فرض ہے، شامل لکھ رہے ہیں کیونکہ اخلاص تزکیہ نفس وغیرہ کے لیے مفید معین ہے. جس طریقے سے تزکیہ نفس فرض ہے، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی فرض ہے اختیار کرنا. انہیں میں سے صحبت مشائخ بھی ہے. عموماً تزکیہ نفس کا ذریعہ صحبت مشائخ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ایک فرضیت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق کرتا ہے. میں تو کہتا ہے وہاں بھائی میں کیا کرتا ہوں، لیکن جو اصل چیز ہے جو ضروری ہے اس کی معلومات تو ضروری ہے. اس بنا پر کم سے کم معلومات تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفس جو فلاح کا ضامن ہے، قد افلح من زکاہا ہے. فلاح پائی سے جسے نفس کا تزکیہ کیا، فلاح کے پہنچنے کی جو چیز ذریعہ ہے تو وہ بھی تو فرض ہوگا. اس طرح پر قد افلح من زکاہا، فلاح پایا اس شخص نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ وسیلہ ہے فلاح کا. اور کون شخص جو فلاح نہیں چاہتا، بزرگوں کو بھی لکھا جاتا ہے یا اگر جو آپ ہماری فلاح گاہن حاصل ہوتا ہے کہیں نہیں، عافیت حاصل ہوتا ہے. عافیت فلاح کی تو خاص دعا کی جاتی ہے. اور عافیت کی تعریف حضرت ہمارے فرماتے تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہم سے سیدنا رفاعی تھے، رفاعی سلسلہ بھی یہاں بہت ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ عافیت یہ ہے کہ رزق بلا مشقت ملے. رزق بلا مشقت، بہت محنت کیا کھانے میں مل گیا، یہ کوئی محمود نہیں ہے. راضی رہو لیکن اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رزق بلا مشقت ہم کو دے. زیادہ اس میں ہم کو کافی نہ کرنا پڑے. دن رات تھکے رہے، نماز روزہ بھی چھوڑ دیا، رزق بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آ جائے. بہت سیدنا رفاعی فرما رہے ہیں. حضرت ماشاء اللہ صاحب علماء کو خطاب کرتے تھے، کہتے آپ کے تعلیم جانتے ہیں؟ کہتے نہیں بتائے گا. ابھی ہم پوچھتے کون بتائے گا؟ ابھی بتائیں مولوی تعلیم ہے تب مولوی ہوں. کہتے جب آپ کو عافیت کے معنی میں نہیں مانتے کیا مولوی ہے آپ؟ بس یہ ان کا انداز تھا.
علمی انحطاط کو دکھا کرتے تھے کہ تم علم میں ابھی کمال کے درجے میں پہنچے گے. مولوی کے اصلاح کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی ہے کہ نقش کو بتا دیا جائے کہ تم ابھی ناقص ہو, ابھی تم ویلے کلے ہو, مدد کی تفصیل نہیں معلوم تو کیا تم مولوی ہو. ہمارے یہاں پڑھ کر وہ آتے تھے حضرت ہیں تو کبھی کہ ویلے کلے ہو مدد تو مدد کی تفصیل رہتی تھی. آتی کہتے تھے کہو بڑے مول صاحب اس کی تفصیل اس کا کلمہ کیا ہے. جدید کیا کوئی بتا رہے ویلے کلے ہو مدد کون ہے مدد کون ہے بتا سکتا ہے کوئی جدید بتا نہیں جانے. کہتے تھے جب تم کو ویلے کلے کی تفصیل نہیں معلوم تو تم کیا بڑے مول صاحب. بات وہیں سے الٹا جاتا تھا. وہاں زیادہ اصلاح کا مدار علم کے نفس کا اظہار تھا. دعوی علم سے بچو, یہ بہت مودی چیز ہے. بہرحال کیا ہے آپ کی تعریف رزق کے بلا مشقت میں دعا کرو اللہ سے یہ اللہ ہم کو رزق کے بلا مشقت دی اور سانس آسانی سے آ جائے. کیا مطلب بیماری نہ ہو. سانس کب آسانی آ جائے گی جب بیماری نہیں ہوگی. جب بیمار ہو گئے تو سانس آسانی چاہیے تاکہ مدر سے بڑے اثر ہوگا. جلدی شامل ہو رہا ہے رزق کے بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آ جائے. اور تیسری چیز سب کی اثر ہے کہ اعمال اخلاص ہونے لگے. یہ آپ کے جس کو روزی آسانی سے مل رہی ہے, بیماری کوئی نہیں ہے, سانس ٹھیک سے آتی جاتی ہے. اور تیسری چیز پوچھا اس سے جو دنیا بنے گی دونوں سے اور اس سے آخرت بنے گی. اور آخرت والا تمام ہے جس کا تعلق آخرت سے ہو. رزق بلا مشقت ملے اور سانس آسانی سے آ جائے اور عمل اخلاص سے ہونے لگے. مخلصین رب کی اخلاص جب عمل اخلاص سے ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقبول ہوگا اور وہاں آخرت بن جائے گی. اس سے دنیا بڑھے گی, اس سے آخرت بنے گی. تو ہم دونوں کے فراہ دار ہیں. اسی صورت میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے آسانی. عام طور سے جو لوگ بیچارے آتے ہیں, کتنے لوگوں نے ابھی مگر بات کہا کہ روزی کے ملنے میں دقت ہمارا دعا کی آسانی کی دعا کی. کتنے لوگوں نے کہا روزی کا ملنا بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزی میں برسات اور برکت اور سہولت ہوتا فرمائے. ہم سب کے لیے دلوں نے دعا بھی کہا ہے سب کے لیے روزی میں برسات اور برکت اور سہولت بھی عطا فرمائے. یہ کہ دن رات گدھے کی طرح لگے رہے اور کھانے بیٹھے کے نہیں. اللہ قادر ہے کہ سہولت سے تم کو طرف اجمیروں کی طرف بہت مشہور حدیث ہے. اجمیروں کی طرف سرل میں ایمان پیدا کرو, بہت زیادہ انہیں قابل نہ کرو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آسانی سے اللہ اثر پر دوسرے موافقات کی دنیا بنا کر مجھ کو حضرت خاص اور چیز دعا بن رہے ہیں. اللہ اثر پر دوسرا وہ موافقات پھر دنیا بنا کر مجھے ابن حلیم نے سنا کہا کہ بھائی ہم لوگ کر لیجیے اور کیا سب کو کر لیجیے. حضور کی حدیث ہے اللہ اثر پر دوسرا وہ موافقات پھر دنیا بنا کر. ہم آسانی چاہتے ہیں, ہم لوگ کو کیا کمائیں گے بتائیے. ہم لوگ ضعف اور کمزوری اب بیٹھے نمبر دے کہتے ہیں یہ دعا بتائیے. یہ دعا اللہ اثر پر دوسرے آسانی ہم چاہتے ہیں, موافقات آپ یہ چاہتے ہیں. آپ کی تعریف ہو گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں. صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آسانی سے ہم کو آ کے پہنچ گئے, جنت میں پہنچ گئے. یہاں بھی آسانی سے کھانا مل جائے. جن لوگوں کو کھانا ملتا ہے آسانی سے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی کریم کا دعا. الحمدللہ سب یاد کرنے کی بات بچہ بڑے بڑے تکلیف سے کچھ ہوگا. یہ کرو سنت کی اطاعت, کھانے پینے میں سنت کی اتباع. کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کو نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے کھانا بسم اللہ کر کے کھاؤ, ہاتھ دھو کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بچے کو تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کھانے پینے کی بھی تعلیم دیا. اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے کھانے پینے کی. عام طور سے ہوٹلوں میں جائیے, بڑے بڑے لوگ چائے بایاں کے دوسرے بڑے بوڑھے ہو گئے
اور چائے بائیں ہاتھ سے پیتے. اب سو سب ہم نے نہیں دیکھا بھائی ابھی دیر دیکھا بائیں ہاتھ سے چائے. تم کو اتنا بھی نہیں معلوم. جب تم کو اتنا نہیں معلوم تو کیا اپنے بچوں کو جو سکھاؤ گے. ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ وضو کر رہا تھا. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا, کہا دیکھو یہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کو سنت کے مطابق وضو کرنے کا بیٹھا کرے گی. اور یہ بھی کہا کہ یہ بوڑھا ایسا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایسی وضو کرے گا, کہ اس کے لڑکے بھی ویسی وضو کریں گے, کہ یہ سلسلہ بے گھروں کا اثر پڑے گا. یہ حضرت حسن حسین کی بات ہے. کتاب نصاب میں یہ چل کہا. دونوں بھائی کو نے رائے کیا کہ بوڑھے کو سچا وضو سکھا دینا چاہیے, صحیح وضو. گئے, اب کیسے کہیں کہ تم کو وضو ڈھنگ نہیں تو بگڑ جائے گا. بوڑھا آدمی یہ سوچا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ وضو کے امر بالمعروف اور نہیں منکر کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ نہیں جیسے تیسے کہہ دیا, اس طریقے کو بھی سیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ امر بالمعروف علم ہونا چاہیے, اور رزق ہونا چاہیے, اور حلم ہونا چاہیے. 3 چیزیں ہونا چاہیے. علم جو کیسے ہم اس کو کہیں من معاشر ہو, ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں. بے من معاشر ہو, کس کے ساتھ کریں, کس طریقے سے کریں. یہ ثابت کا ثابت رہے, معتدلی عالمی کرائیں گے. دوستو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آئے تھے. جنت کے دونوں پھول تھے. لیکن کسی مصیبتیں نہیں آئی. اللہ ان سبوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑے میاں آپ وضو غلط کریں تو بگڑ جائے گا. اس بنا پر کیا کہ ہم ہی لوگ ان کے سامنے وضو کریں اور کہیں کہ بڑے میاں دیکھیے ہم لوگ صحیح طرح سے سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں نہیں. کرنے لگے. بوڑھا بھی ہوشیار تھا, رونے لگا. کہا بیٹا تم لوگ صحیح کر رہے ہو, ہم ہی غلط کر رہے ہیں. بوڑھے بھی اچھے, تم صحیح وضو کر رہے ہو, ہم ہی غلط کر رہے ہیں. تو وضو کرنے کا بھی دھیان ہونا چاہیے, نیت باندھنے کا دھیان ہونا چاہیے, تلاوت کرنے کا دھیان ہونا چاہیے. کیسے تلاوت کی جائے, کیسے نماز پڑھی جائے. نماز کا سیکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے طریقے کو حضور نے خود فرمایا, صلو کما رأیتمونی وصلی حدیث. نماز پڑھو ایسے جیسے مجھ کو تو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. کیسے؟ صلو کما رأیتمونی وصلی, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. یہ سب علماء کو یاد رکھنا چاہیے. یہ چیزیں سکھانے کی ہے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کے رحمت نازل ہو. نبی محبوب ہے, دوسرا طریقہ بھی محبوب ہے. نبی سے محبت جیسے محبوب, نبی کی سنت سے بھی محبت محبوب ہے اللہ کے نزدیک. یہ طریقے پر صلو کما رأیتم وصلی. بنا پر ان چیزوں کو وضو, کھانے کا طریقہ, سونے اٹھنے کا طریقہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. الحمدللہ بہت سے لوگ جاتا ہوں کہ نماز کے بعد والی دعا جو ہے یاد ہے بہت سے بچوں کو, مجھے بہت یاد ہے. اور الحمدللہ گجرات میں دیکھتے ہیں سلام کرنا, نام کرنا بہت بڑی بات ہے. یہاں مولانا خصوصیات ہے, آپ کو ادھر گئی تو ایسے کر بہت کمی ہے. ادھر ہم لوگ طرف بہت کمی ہے, کیونکہ سکھاتے ہی نہیں. یہاں الحمدللہ دین کا خیال ہے. بچوں کو چاہے سلام کرو, کوئی تم کو کوئی چیز نہیں جزا کرتا کہو. عورتیں سکھاتی ہیں, میں سبھی تعلقات میں جا کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر سنت کی محبت. ہر عورت جس کا لڑکا حافظہ کرتا ہے میل جا کرتا ہے, اس کو معلوم رہتا ہے کون سے پایا کر رہا ہے. مگر تم کو پتا نہیں کہ حافظہ کرا بھی راجا کرا تو وہ پتا نہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصیات ہے, اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. علماء کو چاہیے کہ اس میں مزید ترتیب دیں, کریں نہیں دیں. اللہ ہم سب کو بغیر یہ مضبوط رہ جائے گا. کہتے ہیں یا موت کا بیان بھی ضروری ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکثر
افسروا ذکر حالم اللذات، افسروا ذکر حالم اللذات، لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے ذکر کرو، لذات کو، پھر لذت نہیں رہ جائے گی۔ افسروا ذکر حالم اللذات، لذات کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے ذکر کرو۔ جب لذات میں کمی آئے گی تو معاشی میں بھی کمی آئے گی۔ لذات میں ہر وقت کھانے کی شکل میں رہو گے، آئس کریم وہی ہے، اس میں شکل میں ہے تو معاشی سے بچو گے نہیں بچ ہے، جائز ہے، مباحات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن حد تو ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، کھانے میں بھی ہونی چاہیے، جو مباح چیزیں اس کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ پوچھا گیا کہ کیا یہ مباحات جو ہیں کیا اس کھانے سے نقصان ہوتا ہے؟ نجات کے لیے معنی نہیں ہے، اگر تم مباحات کا استعمال کرو تو نجات تو ہو جائے گی، لیکن آگے سنیے، مباحات ادویت تک پہنچنے سے معنی ہے، کھانا پینا مباحات کا بھی جائز ہے، نجات ہو جائے گی خدا کے ہیں، لیکن بڑے مراسم اگر چاہتے ہو تو اس سے محروم نہ جاؤ گے، اس کے لیے کوئی محنت مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ خدا عمدہ جملہ معنی نجات نہیں ہے، مگر مقامات عالیت تک پہنچنے کے لیے معنی ہے، یہی صوفیہ کرتے ہیں۔ صوفیہ سے یہی کام ہوتا ہے، کھانے سے حقوق کا استعمال کرنا واجب ہے، حضور میں اعتدال رکھو، حقوق میں کمی نہیں کرو، 3 روٹی بھوکا کھاؤ، 3 روٹی کھا، کوئی حد نہیں ہے، مگر اس کے انتظام میں اتنی چٹنی ہوگی، اتنی ترکاری ہوگی، اس میں دن بھر خرچ کر دو، یہ نہ چلے، بس اس کے اندر بھی اعتدال ہے۔ روٹی میں اعتدال کتنے ہوتی ہے، جتنا ضرورت ہے کھاؤ، مگر حقوق وہ حقوق ہیں، اور دوسری چیز حدود ہیں، حدود بھی جائز ہیں، لیکن اعتدال کے اندر، حدود کے اندر رہو۔ اللہ ہم سب کو یہ اتنے ہی سمجھنا ہے مسلمان کو، حقوق میں کوئی نہیں کرتا ہے کہ 3 روپیہ 2 روٹی کھاؤ، کوئی نہیں کرتا، لیکن حدود جو ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ خود امام غزالی نے خود لکھا ہے کہ حدود ہے کہ اتنے دنوں کو اپنے بچوں کو تم آئس کریم کھلا سکتے ہو، لکھا ہو، خود پھل استعمال کرتے ہو، کھانے سے پہلے استعمال کر سکتے ہو، اس میں ایسا منہمک ہو جانا کہ دین کے تمام خوبیاں جو ہیں فراموش کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کہتے ہیں اکثر ذکر حال میں لذات کو توڑے گئے، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس دنیا میں جب تک ہے یہ موت یہاں سے ہٹا کر کے دار قرار میں پہنچاتی ہے۔ موت ہی فاصلہ ہے، موت ہی وسیلہ ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان میں فیصل کیا ہے موت، دنیا ہی الگ ہوگی۔ پہلے حضرت فرما گیا، ہوتے نے فلاں نے حضرت کیا، اس دنیا جو ساری دنیا ہے، موت کے بعد ساری دنیا سے تعلق ختم، آخرت ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں تو جیسے بھی ہو جیسے چل پڑتا ہے، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ وہاں ہم سب لوگوں کا لطف اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذی نورین، حضرت ذی نورین جب قبرستان جاتے تھے تو بہت روتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس کا آپ اتنا نہیں روتے، موت کی قبرستان جا کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہی درمیان فاصلہ ہے، دنیا و آخرت میں فاصلہ ہے، کیا ہے؟ قبر ہی ہے۔ قبر میں اگر معاملہ ٹھیک رہا قبر کا تو آگے منزل سب آسان ہے، قبر کا معاملہ۔ اسی بنا پر میرے دوست قبرستان میں جانے کے بعد یکرہ ذہب فی القبر ہے کہ نہیں؟ قبر میں قبرستان میں جانے پر ذہب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یکرہ لہو فی الصلاۃ، نماز کے اندر لہو لہو ذرا کرتے ہیں، اسے مکروہ ہے کہ نہیں؟ ہر وقت یہ سب مکروہ۔
یکرہ لہو فی الثلاثہ، یکرہ مکروہ ہے، یکرہ لہو ہاں ذہن، ہاں یکرہ ذہن کو پھر مقابل کے اندر ذہن جو ہے ممنوع ہے، لیکن یہی ذہن کا یہ ہے، کچھ بڑھاتا ہے مقابل میں ذہن نہیں۔ بہت سے لوگ اخباری باتیں سب کو سامنے کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کر رہے ہیں، یہاں نہیں کیا کرتے ہو تم اپنی فکر کرو کیا حال ہوگا، سوال ہوگا من رب ہوگا، تمہارے رب ہوگا سوال ہوگا، ان کی طرح توجہ کرو کہ معاملہ اس کا آسان ہو جائے۔ من رب ہوگا، تمہارا رب ہوگا، تمہارا نبی کو نہیں، نبی ہر ایک سوال اس طرح پر اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما رہے ہیں موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے۔ عمل کر رہے ہو کب جزا ملے گی؟ مرنے کے بعد۔ تو عمل اور جزا میں فاصل یعنی آج کون ہے؟ موت ہے۔ موت کے بعد گناہوں سے توبہ اور استغفار کوئی گنجائش نہیں ہے۔ موت کے بعد نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے۔ چلو دارو جزا کی طرف چلو۔ ہمارے حضرت کا عقید رسالہ یہ ہے، آپ سمجھ مالی بھی کیا کر رہے ہیں، عقید رسالہ یہ ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ طہارت کے بارے میں ہوگا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا، اور یہ حدیث ہے ثابت کیا پورا رسالہ لکھا ہے، عرب میں بھی لوٹا کہاں سے بتا رہا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال طہارت کے بارے میں ہوگا، طہارت کا اہتمام، پیشاب کھانے سے محفوظ حفاظت ہونی چاہیے۔ طہارت یہ عذاب کو لانے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ جب یہ حدیث پڑھی حضرت میں آخر عمر میں تو پیشاب کرنے کے لیے ایک برتن رکھا جاتا تھا، حضرت کے یہاں زیادہ تھا، بوڑھے تھے، اس کو نکلوا دیا، اس برتن کو نکال دیا۔ اس حدیث کے پڑھنے پر میں گوارا نہیں کرتا کہ کوئی طہارت کے لیے برتن میرے کمرے میں رکھی جائے، میرا نہیں ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے آشنائی پیدا کرے، معرفت ہوئی تو تم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی طرف التفات اور اس پر عمل، اس سے سب چیزوں میں اشتہارات بہت ضروری ہے، بہت ذکر ہے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑنے والی ہے، پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑنے والی ہے، اور بلا ریب سب کو آنے والی ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، نہ کوئی بادشاہ نہ وزیر، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ہر شخص کے لیے موت آنا ہے، حتمی طور سے۔ نبی کو بھی موت آئی، ابوبکر صدیق کو بھی موت آئی، حضرت عمر کو بھی موت آئی، اور یہ سب سکرات موت سے پناہ مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکرات موت سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ موت کی وجہ سے سکرات ہوتی ہے، تکلیف اس سے میں پڑھا نہیں آتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات پیش نہیں آئی موت کے بعد۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ سکرات تو دنیا سے تعلق کی بنا پر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات ہے، لیکن اشکال بہت خان نے جواب دیا ہے کہ نبی کو اپنی امت سے تعلق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خوف سے سکرات میں مبتلا ہوئے، ان کو کوئی دنیاوی چیز نے سکرات میں نہیں مبتلا کیا، امت کا غم ان کو تھا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں امت کو، مالک کیا کرے گی میری بات، اس کی وجہ سے سکرات میں مبتلا خان نے جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں ان کو مانتے ہی
انہوں نے جواب دیا حضرت تھانوی نے کہ سکرات جو آئے حضور کو تو یہ مشہور ہے کہ جتنا غلام مختار دنیا سے تعلق رہتا ہے سکرات ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب دنیا سے تعلق تھا کہانی دنیا سے نہیں تھا. سمجھتے تھے کہ امت ہماری گنہگار ہے اس کی وجہ سے امت کے غم میں ان کو سکرات آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگینہ کو بہت پسند کرتے تھے. نگینہ کہتے ہیں جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے یا لگائے ہوئے, بہت خوبصورت نگینہ تھا, حضور کو بہت پسند تھا. لوگوں سے کہا بھائی اس نگینے کو انگوٹھی میں لگا دو کبھی میں پہن لوں مجھے اچھا لگتا ہو. لوگوں نے لگوا دیا. یہ نگینہ اس طرح لگا دیتی, یہ نگینہ اس طرح لگے اٹھائی, اب نگینہ اس طرح لگے. اب کوئی بزرگ جانتے نہیں ہوں گے یہ حضرت کا نگینہ ہے اور یہ انگوٹھی ہے. تو حضور کیا کہ ایسا نگینہ خوبصورت تھا تو انگوٹھی میں گینے کا لہٰذا لگا دیا. انہوں نے پہن دیا. پہننے کے بعد فوراً اس کو نکال کے دے دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی خواہش سے نگینہ لگوایا تھا تو انگوٹھی کیوں نکال پھینک دیا؟ کہا میں بھی دیکھنے لگا مجھے اچھا معلوم ہوا تو میں نے کہا اس نگینے کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی امت سے مجھ کو غفلت نہ ہو جائے, مجھے ایک ہمارا نہیں ہوگا. محبوب کی نگینہ چیز معلوم ہے, محبوب چیز ہی چھوڑی جا سکتی ہے. وہی بتایا ہے تو جائے حضور جائز ہے, انگوٹھی نگینہ جائز ہے, لیکن جس کو یہ چھپا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے نکال دو اس کو نمبر کر لو. سمجھ آئے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کی سب کو بیوی بچے حقوق ادا کرو, اپنے حقوق ادا کھاؤ پیو, لیکن حضور یعنی مباح چیزیں جائز تو ہے. دوست تو مقامات عالیہ تک پہنچنے سے وہ مانے اس بار کو مشاعر حقوق سے نہیں روکتے. کہیں نہیں دیکھا ہم آسانی کے یا ہمارے اندر کے یہاں ہم لوگ مہمان ہو جاتے تھے, کہتے کم زمان کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. مجھ سے خود کہتے تھے کھانے کا دیکھو اتنے لوگ آئے ہیں کرایہ, یہ بھی ہم کو غریب آدمی ہے ادھر, کہا دیکھو کرایہ لگا کے آیا ہے, یہی بڑی بات ہے کرایہ لگا کے آیا, ہم کھانے کو نہیں پوچھیں. یہ نہیں سنے گا مشاعر کیا, یہ حضرت کی بات ہے. کہتے تھے کرایہ لگا کے آیا ہے یہ, اب اس کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے, کھانا کھلا رہے, وہ کھانا کھلا رہے. یہ اللہ کے لیے آیا ہے, کرایہ لگا خرچ کر کے آیا ہے. کرایہ لگاتے ہیں, کرایہ لگا کے آیا ہے تو ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے. یہ نہیں بزرگوں کے سب سختی نہیں ہے, بڑی نرمی بھی رہتی ہے. ہم تو بولتے کوئی آدمی ایسا نہ آیا ہوگا جو کو حضرت نے چائے نہ پلایا ہوگا. بمبئی کی اسٹیشن سے حضرت نے پوچھا میرے ذریعے سے کہ بھائی کسی عالم کا چائے پیو کا, کہیں نہیں حضرت نے ملتی چائے صاف صاف کر بہت بڑا سیٹ ہے, بہت بڑا سیٹ. کہا یہی چائے ملتی ہے اور کہیں چائے ملتی نہیں. اس لیے کہتے ہیں ان کا حق ہے, یہ آئے ہیں تو ہم چائے نہیں پیا. امیروں کو بتائیے تھے, غریب آتے تھے, یہ آئے ہیں کرایہ لگا کے آئے ہیں, ان کو ہم کھانا بھی نہیں کھلائے. اور امیر آدمی کو چائے پلائے, کوئی آئے تھے ڈاکٹر فریدی یا کوئی بھی چائے ضرور دی طرح سے. یہ چائے اور بزرگوں کو معمول نہیں تھا, لیکن حضرت کا ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے نیک انسانی کے اللہ کے لیے آیا ہے, اس کی قدر کرو. یہ اللہ کے لیے آیا ہے, ہم سے کیا کرے کس طرح سے کہ اللہ کے لیے آیا ہے. اس طرح سے اس کے کرے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس طریقے میں سختی نہیں ہے, نرمی ہے, اعتدال ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ پھٹکار, باتوں کو شوق ہوتا ہے ڈانٹ پھٹکار کریں, نرمی سے پہنچاؤ. کیونکہ نرمی سے کرو گے تو دین کی ترقی کو گوارا کر لے گا. دین کی ترقی کو نرمی سے تمہارے گوارا کر لے گا. دین کی ترقی کو ایسے دین سے بھاگ رہا ہے, اگر تم نے ترقی اختیار کیا تو اور دور بھاگ جائے گا. اس وقت تم ترقی کو دور کرنے کے لیے نرمی اختیار کرو, لطف مہربانی, تب وہ آئے گا تمہارے گھر دین کی طرف. ان کو لان تان مت کرو, ان کو آہ نہ دلاؤ, ان کو دے آؤ, نرمی سے دے آؤ, ان کو راستے پر لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف اور کرم سے لوگوں کو بلاتے ہیں. لطف, ایک آدمی نے پیشاب کر دیا مسجد میں, مالک نے سب موجود کو بنا پیشاب کر دیا, اس کو نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا. کہا اے بھائی
یہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے بس۔ اے بھائی، یہ مسجد ہے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ خود پانی منگایا، ڈالا، ان کو باہر دیا، مسجد کر دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ کے اخلاق تھے، اور تعلیم و تربیت کا یہ طریقہ تھا۔ آج امت محتاج ہے، بلکہ علماء محتاج ہے اس طریقے کو سیکھیں اور اس کو جاری کریں، انشاءاللہ دین کا کام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ یا اللہ دین معاملے یا اللہ ہمارے طریق میں آسانیاں پیدا فرما دے، دینی اعتبار سے بھی آسانیاں ہوں، دین میں بھی آسانی کہ ہم آپ تک پہنچیں، دنیا میں بھی آسانی تاکہ آسانی اپنی زندگی ہم گزار سکیں، اپنے بچوں میں ہم اصلاح کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، ان کی پرورش کر سکیں۔ یا اللہ دینی اعتبار سے بھی آسانیاں دے اور دنیوی اعتبار سے بھی ہم کو آسانیاں دے، تاکہ ان آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھا کر کے دین پر ہم عمل کر سکیں، آپ سے تعلق دور کر کے۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کے ہم سب کو توفیق دیں۔ ہم بہت سے دعائیں ماشاءاللہ یہاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ساری امت کے لیے ان دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا